عمر ابن سعد لعین کہ امام ان چند دنوں میں امام نے اس سے چند دفعہ ملاقات کی اور ان ملاقاتوں میں اس سے گفتگو کی ہے، اس سے بات کی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا ضرورت ہے۔ تم اگر مال چاہیے تو مال ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہیں اگر دولت چاہیے تو ہم تمہیں دولت دیتے ہیں، تمہیں خوف ہے تو ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ مگر کیا چیز تھی کہ جو اس نے قبول نہیں کیا، امام کی بات قبول نہیں کی؟ کس چکر میں قبول نہیں کی؟ کس چیز، کون سی چیز تھی جو اسے کھینچ رہی تھی؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں یہ کام کروں گا اور وہ جو مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ مجھے شہر رے کی حکومت ملے گی اور شہر رے ملے گا، نہیں ملا۔ امام نے کہا تمہیں رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عمر ابن سعد جو ہے وہ اسے دیوانہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا اس وقت۔ تو جو امام کو چھوڑ کر کسی بھی طرف جائے گا اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کتنے لوگوں نے امام کے حق کو غصب کیا تاریخ میں؟ کتنے لوگوں نے؟ کیا ہوا؟ دنیا ملی تو کیا ملی؟ موت ملی تو کیسی ملی؟ اور موت کے بعد زندگی پھر کیسی ہے؟ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے امام کے سپرد کر دیا، چاہے وہ کوئی بھی تھے، ان کا نام بھی نہیں تھا لیکن آج سب ان کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کے جو بیریئرز ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مانتے تو وہ بھی تھے جو کربلا میں دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے، مانتے تھے وہ لوگ، مانتے تھے رسول کا نماز، ایسا نہیں تھا، نمازی بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کرتے تھے، کلمہ گو تھے۔ مشکل کیا تھی؟ وہ مشکل وہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مختلف صورتوں میں انسان کو دھوکہ اور فریب دیتی ہے۔ ہر شخص جتنا اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور پھر یہی ہوتا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جہاد بن نفس میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین، دو علماء کا واقعہ، ایک مجتہد بن گئے، بڑے عالم بن گئے، ایک ان کے ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، ہم مباحثی تھے، لیکن وہ جو دوسرے تھے ان کا زندگی میں آخری وقت آیا، مریض تھے، تو وہ جو مجتہد تھے ان سے ملنے گئے اور ان سے کہا کہ بہرحال میں آپ کی خدمت میں آؤں۔ تو وہ جو شخص بستر مرگ پر ہے اس نے کیا کہا خدا نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ خدا نے میرے ساتھ، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے، تم مجتہد بن گئے اور میں ایسے ہی جا رہا ہوں۔ یعنی موت کے وقت کفر اختیار کر رہا ہے، عالم ہے، پڑھ رہا ہے، کیوں؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ ہوتا ہے قلب میں، ایک ڈاٹ سیاہ، اگر آپ اس کو خوراک دیں گے تو یہ جانور کا منہ بن جائے گا اور یہ آپ کو نگل لے گا۔ یہ بیریئر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں متوجہ نہیں ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک چیز اندر نفس کو خوراک دیتی رہی تو ہمیں ایک دن اس جگہ پہ لا کے کھڑی کر دے گی۔ تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے لوگ کہ آپ کے سامنے صحابی رسول، مسجد نبوی ہے، مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کہا طلحہ اور زبیر مثال ہے۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو ہم علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے۔ تلوار نکال دی، کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے ایسا وقت آیا ہمیں آپ؟ کہا نہیں، جب تک انسان کوئی عمل نہ کرے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وقت آ گیا، وقت آیا، جنگ میں وقت آیا، گھوڑا گھوڑے کے سامنے آ گیا۔ مولا متقیان نے وہ مدینہ کا واقعہ یاد دلایا، پیچھے ہٹ گئے، لیکن پیچھے ہٹنا کمال، علی کے خیمے میں آنا کمال ہے۔ خلیفہ بھی مانتے، بہت سارے حکمراں، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی اللہ علیہ محمد، امام کا دور ہے،
آپ جانتے ہیں خلیفہ نے امام کو بلایا, امام کو اپنی جگہ پہ بٹھایا, امام کا ادب احترام کیا, امام کو ہدیہ دیا, امام چلے گئے. بیٹے نے کہا کہ اگر آپ اتنے احترام کے قائل ہیں تو ان کو ان کا مقام دے کیوں نہیں دیتے؟ کہا اگر اس حکومت کے معاملے میں تم بھی آئے تو تمہاری بھی گردن کاٹ دوں گا. شہوت صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی, ہر شخص کی لسٹ الگ ہے. کسی کو شہرت چاہیے, کچھ بھی کر لے, کچھ بھی کر لے وہ,